السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر بڑی شاندار گفتگو سماعت کی۔ اسی کی مناسبت سے میں علماء کی توجہ بھی چاہتا ہوں اور عوام کی توجہ بھی چاہتا ہوں۔ یہ پیغام ہے پاسبان ملت حضرت علامہ مفتی حضرت صاحب قبلہ کی طرف سے، جو میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، اس پر خاص توجہ دیجیے گا۔ الحمدللہ ہم ان خانقاہوں کی بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی بھی تائید کرتے ہیں جہاں سے اس طرح کے نظریات یعنی عقائد اہل سنت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کا عنوان ہے مرکز اہل سنت کا پیغام قوم مسلم کے نام۔ پیارے بھائیوں، ہمیں سنی ہونے پر فخر ہے اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور جملہ بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا باادب بنایا۔ ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان پر اٹھنے والی انگلیوں کو کاٹ دیا جائے اور خود کو صحابہ اور بزرگان دین کی گستاخ جماعتوں سے دور رکھا جائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی امانۃ لامتی فاذا ذهب اصحابی اتی امتی ما یوعدون، یعنی میرے صحابہ اکرام میری امت کے لیے امان ہیں۔ جب صحابہ کی جماعت اس دار فانی سے کوچ کر جائے گی تو میری امت پر وہ آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہے، یعنی جھوٹ کا غلبہ ہوگا، نتنے فرقے جنم لیں گے اور قوم مسلم پر کفار کا تسلط ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بموجب آج جماعت اہل سنت کو چاروں طرف سے سب و شتم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے عقائد پر شبخون مارا جا رہا ہے۔ ایسے پرخطر دور میں علماء اہل سنت کا منصبی فریضہ ہے کہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں اور اس حدیث پر نظر رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ له صرفا ولا عدلا، یعنی فتنوں اور بدعتوں کے رونما ہونے اور صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے کے وقت عالم پر اپنے علم کا اظہار واجب ہے، ورنہ اس پر خدا، فرشتوں اور صالح لوگوں کی لعنت ہوگی اور اس کی فرض و نفل عبادتوں میں سے کوئی بھی قبول ہونے والی نہیں۔ ساتھ ہی عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں، اور خاص طور سے اس جملے پر توجہ دیجیے گا، اور نیوز چینلوں، ٹی وی، مووی اور سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کے بجائے براہ راست علماء اکرام سے استفادہ کریں۔ طلاق ثلاثہ اور دوسرے دینی مسائل پر شرعی عدالت یعنی سنی دارالفتاؤں کے فیصلوں کو اپنا معمول زندگی بنائیں۔ دینی بھائیوں، ہم درمیانی امت ہیں، اعتدال ہمارا وتیرہ ہے۔ بحمد اللہ تعالی افراط و تفریط سے ہمارا دامن بالکل پاک ہے، نہ تو ہم حب اہل بیت میں صحابہ کے گستاخ اور نہ ہی بغض علی کے مرتکب العیاذ باللہ۔ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے جملہ صحابہ اکرام کی تعظیم فرض ہے، ان کی گستاخی گمراہی اور تکفیر کفر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مومن کامل جلیل القدر صحابی اور فائز المرام ہیں، ان پر تان کرنے والا جہنم کا کتا ہے، جیسا کہ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں فرماتے ہیں، من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک ہے۔ یوں ہی حضرات شیخین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یا ان میں سے کسی ایک کی شان پاک میں گستاخی کرنے والا، گرچہ صرف اس قدر کہ ان کو خلیفہ برحق نہ مانے، تو وہ فقہ حنفی کی معتمد و مستند کتب کی تصریحات پر مطلقاً کافر، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے، پھر روافضی من فضل علیًا علی الثلاثۃ فمبتدع وان انکر خلافت الصدیق او عمر رضی اللہ تعالی عنہما فهو کافر، یعنی رافضیوں میں سے جو حضرت علی کو خلفائے حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم پر فضیلت دے تو وہ بدعتی ہے، اور اگر شیخین میں سے کسی ایک کی خلافت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اب خاص طور سے یہ پیغام مذکورہ بالا حدیث پاک اور علماء کرام کی تصریحات کی روشنی میں ہم حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت اور اجمیر معلیٰ کا احترام اور گستاخانے صحابہ کا کھل کر رد کرنے والے سجادگان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے وہاں کے رافضی تبرعی نام نہاد خادموں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سب ساتھ میں نا بائیکاٹ کرتے ہیں
اور ہم ان خانقاہوں کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی بھی تائید کرتے ہیں جن خانقاہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور ساتھ ہی اور جو ان کے ساتھ اتحاد بنائے اس کو بھی اپنے دین و ایمان کا دشمن جانتے ہیں، سلح کلیوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں وہ انہی میں آتے ہیں، ان سب کو اپنے دین و ایمان کا دشمن جانتے ہیں۔ ایسوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دکھ درد موت و حیات میں شریک ہونا سب ہمارے لیے ناجائز ہے۔ بولیے سب اسی عقیدے پر الحمدللہ تائید کرنے والے ہیں۔ ہمیں نہ سرکار کے گستاخ چاہیے نہ ہمیں صحابہ اکرام کے گستاخ چاہیے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں جو صحابہ تابعین تبع تابعین اور بزرگان دین کی روش پر چلنے والے اور پیار کرنے والے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان بددینوں سے نہ کل ہمارا کوئی رشتہ تھا اور نہ آج ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ رب قدیر ان کے سائے سے بھی ہم کو بچائے اور تا دم مرگ مسلک اعلی حضرت پر ثبات قدمی عطا فرمائے اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین فقیر محمد اسجد رضا قادری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔